أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن کنتم ایاہ تعبدون۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہش مند نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ فرمایا یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ دنیا کی عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی وجہ سے برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرے رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، جو کچھ آج پڑھا گیا ہے آیت نمبر 114 سورۃ النحل اور 14 پارہ یہاں سے پڑھا گیا ہے اور رکوع تک پڑھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ کل بیان کیا گیا تھا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے اوپر حلال ہے وہ کھاؤ، جو حرام ہے اس سے رک جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر بھی کیا۔ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں انہوں نے ان کو حرام کیا، اور جو چیزیں میں نے حرام کی وہ اس کو حلال کرتے ہیں۔
چھوٹا سا یہاں واقعہ سناتا ہوں، پھر آج کے زمانے کے اندر جو معاشرے کی فضا بنی ہوئی ہے حلال حرام کی، اس پر تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر وہی ہے جو نبض پہ ہاتھ رکھے اور مریض کو پتہ چلے کہ میرے اندر فلاں فلاں بیماری ہے، پھر اگر مریض علاج کروائے تو صحت مند ہو جائے گا، اور اگر مریض توجہ نہ دے تو پھر کینسر کا مریض بھی ہو جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک ایسا زمانہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو کوئی ایسی تکلیف ہوئی، ایسا مرض لاحق ہوا، انہوں نے منت مان لی، اگر میں اس بیماری سے نجات پا لوں تو میں آج کے بعد اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا، بس منت مان۔ حرام تو تب ہوتا وہ کہتے کہ یہ اونٹ حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے، نہیں، بس اپنے مرض کی وجہ سے انہیں کہہ دیا، پھر ٹھیک ہو گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ لیکن ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ بنا لیا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا۔ چلتے چلتے یہ بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس وقت یہودیوں نے اختلافات کرنے شروع کر دیے۔ دیکھو جی، نعوذ باللہ، یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام ہے، یہ حلال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ میں نے حرام نہیں کیا اور نہ ہی یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا، وہ تو اپنی مرض کی وجہ سے تھا، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اپنی مرضی کا قانون بنا لیا ہے۔ اگلے دن میں ایک مشرک کا بیان سن رہا تھا، وہ کیا کہنے لگا، توجہ کیجئے، کہنے لگا، دیکھو جی، اساں خرگوش تے سیڑ نہیں کھاندے، سیڑ سیڑ خرگوش اسی نہیں کھاندے۔ اب وہ دلیل دے رہا ہے اسی کیوں نہیں کھاندے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہنے لگا، پہلے وقتوں میں اللہ پاک نے منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، مچھلی کا شکار شروع کر دیا، پھر اللہ پاک نے ان کو پکڑ میں لیا۔ وہ صبح کے وقت جب اٹھے، ان کی شکلیں بندر، خنزیر، سور اور خرگوش کی بن گئیں، ان کی شکلیں بندر، خنزیر، سور اور خرگوش کی بن گئی۔ اب یہ کیسے نام کے مسلمان ہیں، ہمیں نشانہ بنا کر، کیسے نام کے مسلمان ہیں، یہ اللہ پاک کے عذاب شدہ چیز کو اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بندر ہمارے جنگلوں میں پھرتے ہیں، کیا یہ وہی بندر ہیں جو اس زمانے پہ جن کی شکلیں بدل گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا لا، نہیں نہیں، اللہ پاک کا قاعدہ قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک جس قوم کو عذاب دیتے ہیں، جب اللہ پاک نے ان کو یہ عذاب دیا تھا کہ بندر اور خنزیر کا بن جانا، فرمایا وہ صرف 3 دن رہے تھے،
تین دنوں کے بعد جو بندر اور خنزیر بنے تھے سارے وفات پا گئے تھے۔ سمجھ آ گئے؟ چھوٹے ہم ہوتے تھے نا تو گلیوں میں یہ پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں، وہ کچھورا کاسا چاہ کے تے نال ایک بندر لیو ہوندا تے بچے چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے تھے، اے وہ بندر ہے جس کے اللہ دا عذاب ہے، شکل پھیٹ گئی، پہلے انسان آئی۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندر ہے یہ الگ مخلوق ہے جنگلی، یہ وہ بندر نہیں، وہ تو 3 دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان سے کوئی پوچھے وہ کہاں سے تو نے کتاب اٹھا لی ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ مسخ شدہ شکل ہے خرگوش کی، اس لیے ہم اس کو نہیں کھاتے۔ اب تیری بات مانوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ 3 دنوں کے بعد وہ جن کی شکلیں بدلی تھی ان کا ہن اگلی گل بھی سن لا، اسی تو آپریشن کرنے ہوندے اور بولنا حق ہوتا ہے۔ 4 بندے ہوٹل تے بیٹھے، اتوں کوئی بندہ آ گیا، دوے نو کے پہ آتا ہے یار اندر ویکھے نا، اندر کمرے دے وچ کتنے بندے بیٹھے، اگو ویکھن والا کے پہ آتا ہے، آدھا 9 بندے بیٹھے تے ایک مولوی بیٹھا ہے۔ یعنی کہ مولوی صاحب نو نہ بنے چوئی اللہ دے بندیوں، بال روے تے دم مولوی کولو، سوانی بیمار ہوئے تے دم مولوی کولو، نکاح پڑھاونا ہوئے تا مڑ وہ بھی مولوی کولو، حتیٰ کہ بندہ فوت ہو جاوے جنازہ دین دا ہر کام خدمت مولوی کولو، تے پھر کیا آکھنا او جی توانو کوئی نہیں پتا۔ جس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر یوسف نو بھیڑیا کھا گیا، آکھو استغفر اللہ، یہ بھی بہتان ہے، بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جنگل دے بھیڑیے نو سدیا، او بھیڑیوں سارے اکٹھے ہو جاؤ، مینوں اے دسو تواڈے وچوں میرا یوسف کہاں کھادا ہے؟ بندہ لا لوے لتر 99 تے آ کے بھول جاوے، او بے وقوف ہو اردو آ کے نبی غیب تے علم جاندا ہے، تے مڑ نبی نو بھیڑیے کول پچھن دی کئی لوڑ آئی؟ ایک پاسے دا آؤ نا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب وہ بھیڑیے کے پہ آدن توبہ توبہ نا اللہ دے نبی اساڈے وچوں کسے نہیں کھادا، اگر اسا کھادا ہوئے اسا 14 صدی دے مولویاں وچوں ہووی۔ آکھو استغفر اللہ، اے جناب والا اے او پلوتا ہے انہاں بھیڑیاں دا، 14 صدی دے مولوی او ہیں۔ میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر یہ روایت تمہیں کہیں سے مل جائے 50,000 روپیہ دوں گا۔ کتنا؟ 50۔ یہ قرآن میرے آگے ہے، تم سب گواہ ہو جاؤ، کسی کتاب کے اندر یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ فرمایا میں نے جو بات نہ کی ہو اور میری طرف کوئی منسوب کر کے کہے کہ حدیث کی یہ بات ہے، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہو، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ جو لوگ اب یہ روایت بیان کرتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائیں؟
جہنم میں بنا، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا ہون اساں انہاں آنے سجڑا ہون گل کرو، 14 صدی تا ختم ہو گئی ہے، ہون تا 15ویں صدی آ گئی ہے، ہون کوئی نویں روایت گھڑ لو، او جی اسی بھول گیا سے ہوتا 15ویں صدی آئی۔ یہ ایک ہمارے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان انتشار ہو۔ اگر یہ علماء عوام کے ساتھ، عوام علماء کے ساتھ بیٹھے گی، یہ تو ان کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے مشرکین خانہ کعبہ سے محبت کرتے تھے، لیکن انی محبت آئی۔ میں بھی بتاتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اعلان نبوت سے پہلے لوگ خانہ کعبہ سے محبت کرتے تھے، لیکن اندھی محبت تھی۔ اندھی محبت وہ کیسی؟ یعنی شریعت کے اندر محبت کرنے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خانہ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، گلو مت جلا کے ننگا طواف کر۔ اور اگر کوئی پوچھ لیتا یار یہ کیا کر رہے ہو، او جی انہاں کپڑیاں نال اساں چوری بھی کریے، انہاں کپڑیاں نال اساں پٹھے کام بھی کریے، ہن انہاں کپڑے نال اللہ دے گھر آ کے طواف کریے، اسی اس واسطے کپڑے لا کے سٹ چھڑے نے۔ یہ انے دیوانے ہیں کہ نہیں؟ جو مجھو لا کے جڑی خانے کعبے دی توہین ودے کرندے ہو وہ نہیں سچیندے۔ اگلی بات سنو، اگر وہ لوگ حج کے موقع پہ گھر سے باہر نکل آتے، اگر اچانک ان کو گھر کوئی کام پڑ جاتا، اپنے گھر کے دروازے کی طرف سے نہ جاتے، پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے۔ واہ بھائی واہ، پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے۔ کوئی پوچھتا کہ کیا ہے، او جی اسی حج دے دور دے وچ ودے ہیں، ساڈا حج ٹوٹ نہ جاوے، اس واسطے بوئے تھیرو نہیں سے آئے تے کد ٹپ کے آئے ہیں۔ اور بے وقوفہ وڑ تک گیا اپنے گھر اور کی میں۔ یہ اس زمانے کی جہالت تھی۔ اب آج کے زمانے کی جہالت سنو۔ محرم کے دنوں میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، تو سب ایک بار یاد کھوچا، اللہ کی قدرت۔ جس جگہ تے میں بیان کرن واسطے گیا، اس جگہ تے سارے دیاں منجیاں مودیاں پیاں۔ میں سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، ارد گرد جتھے ہی منجیاں مودیاں، علاقے دا نام ہی دا چھڑے نا، پنڈی لال مرید۔ میں کہ یار ہوں میں کتھے بم، بس اتنی میں نے بات کی۔ میں نے کہا یار ساریاں منجیاں مودیاں کر چھوڑیاں نے، مولوی صاحب آتے ایک منجی چاہ سدھی کرو، بجائے اس دے کہ او کچھ انہوں نے عقل آندھی، الٹا کے پہ دینے وہابی معلوم ہوندہ ہی نے، جیڑا سدھی گال کرے ہو وہابی معلوم ہوندہ۔ یہ حالات ہیں۔ اگلے دن ایک عورت ہمارے گھر آئی، توجہ کیجیے آج کے معاشرے کی بات۔ او جی مینوں 150 دے وہ، کیڑی گل تو 150 لینا چاہنی ہے؟ او جی میں منت مننی آئی کہ خدا مینوں پتر دے وے، میں پین کے دیگ پکائی سا، پین کے دیگ پکائی سا، کوئی ودا ہے جی جتی لا کے ودا ہے، میں منت مننی آئی کہ جتی لا کے ٹردا راسا۔ تھوڑا جا قدم اگا ودھاواں چا ناراض تھا نا اس او پیرا مینوں پتر دے، میں تیرے دربار تے آ کے جھمر مرے سا۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اچانک سورج جو ہے وہ چھپ گیا تھا، اچانک سورج چھپ گیا تھا۔ صحابہ اتنے پریشان ہوئے کہیں سورج گرہن تو نہیں ہو گیا۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرمایا میرے محبوب سورج گرہن نہیں ہے، تیرے گھر کے اندر تیری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صحن میں بیٹھی ہیں، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہیں، اور ان کے دوپٹے سے ایک بال کا تھوڑا سا حصہ دوپٹے سے بیر زہر ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سورج بھی شرم کر رہا ہے۔ فرمایا میرے محبوب جب تک وہ بال دوپٹے کے اندر نہیں جائے گا سورج بھی بیر نہیں نکلے گا۔ خود اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر عورت کو کتنا ادب سکھایا جا رہا ہے، تو ایک پیا دی دوپٹہ لا کے چہرہ دکھا کے تے جمر مرے ساں، معلوم یہ ہوا شریعت محمدی کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ گلہ تو دو چار اور بھی کرنیاں، اللہ کرے ایو کوڑی دوائی تسی پچا جاؤ، تسی سارے قرآن و سنت والے ہو جاؤ۔ اللہ سانو سمجھان دی توفیق